السلام علیکم اسٹوڈینٹس. SME مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا 27واں لیکچر ہے. میں تھوڑا سا آپ کو سمرائز کر دوں پچھلے لیکچر کے بارے میں تاکہ ہم ایک ریلیشن شپ بلڈ اپ کر سکیں موجودہ لیکچر میں اور جو گزشتہ ہمارا لاسٹ لیکچر تھا اس میں. جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے تھے بیسیکلی وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ تھا. مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں جو پری ریکروٹمنٹ ریکوائرمنٹس تھیں، یعنی کسی کو ملازمت دینے سے پہلے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں ہم نے جاب انالیسس پڑھا تھا، ہم نے ڈسکرپشن کے بارے میں پڑھا تھا، کچھ ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، کچھ ایپٹیٹیوڈ کے بارے میں پڑھا تھا. پھر ہم نے مختلف ذرائع ڈسکس کیے تھے، میتھڈس جن کے ذریعے وی کین اپروچ دا پیپل ہو آر دی کینڈیڈیٹس، دی ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس، اور ہم جو مختلف ادارے ہیں ان سے کس طرح یا انسٹیٹیوشن سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ان فائنڈنگ دا رائٹ پرسن. تو اسی سلسلے میں جب ہم نے ڈسکس کیا تھا جی کہ اوکے ہم نے یہ سارے مراحل طے کر لیے، ہم نے ایڈورٹائزمنٹ کر لی اور ہم نے سارا کچھ جو تھا وہ کر لیا اور ہمارے پاس جو کینڈیڈیٹس کی ایک لاٹ ہے وہ آ گئی. اینڈ دین وی آر اسٹارٹنگ دی ڈفرنٹ میتھڈس انکلوڈنگ دی انٹرویوز اینڈ performa filling, blank performa filling, blank application filling to judge the general intelligence and other behaviors of the candidate. تو آہستہ آہستہ اس کو ہم لے کے آ رہے تھے کہ شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ کہاں کینڈیڈیٹ کی ہوتی ہے اور دین وی ہیو ٹو پک اے پرسن اور پھر ہم دوسرے جو اس کے ریلیٹڈ میٹرز ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تو لیٹ اسٹارٹ اسی جگہ سے جہاں سے ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا، ختم کیا تھا، وہیں سے آج ہم شروع کرتے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے جی اباؤٹ دی اپلیکیشن بلینک. اپلیکیشن بلینک یہ ہے جی کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ چند سوالات جو ہوتے ہیں وہ لکھ کے خالی کاغذ پہ وہ دے دیے تھے اسٹوڈینٹس ان کو، کینڈیڈیٹس کو، اور کینڈیڈیٹس کو یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ اس کو اپنی جو ہے ہینڈ رائٹنگ میں اپنے تجربے کے مطابق اس کو فل کریں. اس میں مختلف کوشچنس تھے جو میں نے پہلے آپ سے عرض کر دیے تھے کہ کیا ٹپیکل کوشچنس ہوتے ہیں، اور اس سے مزید جو شارٹ لسٹنگ ہے وہ ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کسی ایک گروپ میں 20 آدمی ہیں تو مے بی آپ 20 کو ہی نیکسٹ انٹرویو کے لیے کنسیڈر کریں اور مے بی آپ اس کو آن دی بیسس آف دیٹ اپلیکیشن جو فلنگ کی ہے انہوں نے، بلینک فلنگ جو ہے، آپ اس کو شارٹ لسٹ کر دیں. نیکسٹ ہمارے پاس جی اس میں کیا ہے، دیٹ از دی پرسنل انٹرویو. یعنی جب کینڈیڈیٹ آپ نے شارٹ لسٹ کر لی آن دی بیسس آف دیٹ بلینک ایپلیکیشن تو آپ نے پھر پرسنل انٹرویو جو ہے وہ کرنا ہے کینڈیڈیٹ سے. مقاصد جو ہے پرسنل انٹرویو کے وہ کیا ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کو مین ٹو مین نالج ہو جائے. جب آپ کسی کا سی وی دیکھتے ہیں یا کسی کا جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ریٹن اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں تو آپ ویژلائز ضرور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جو پرسانیفیکیشن ہے اس بندے کا سامنے آنا جو ہے وہ ایبسینٹ ہوتا ہے. تو جب ایک آدمی سامنے آتا ہے تو ایک چیز اس میں جو سب سے خطرناک ہے، جو خطرناک، آئی ایم ناٹ سیئنگ ان دا سینس دیٹ اٹ از ڈینجرس میٹیریلی، میں جیسے ایک محاورتن بول رہا ہوں کہ جو چیز تھوڑی سی کنسیڈریبل ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی گٹ فیلنگز پہ نہ جائیں. بعض لوگوں کو ایک ایسے ہی اسپیشلی ہمارے جو انٹرپرینور ہیں، انڈسٹریلسٹ جو ہیں، ان کو ایک ایسے خیال آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہوگا اور آئی ایم تھنکنگ دیٹ ہی از دا پرسن آئی ایم لوکنگ فار، اٹس مائی فیلنگ. آبجیکٹیوٹی پہ بھی جائیں، لیٹس اینالائز اٹ ان ریئلسٹک وے. اس کو جو ہے اس کو پرکھیں، اس کو اینالائز کریں. صرف اپنی جو گٹ فیلنگز ہیں اپنی اس کے اوپر جو ہے بھروسہ نہ کریں. یہ ایک تھوڑا سا رانگ ایٹیٹیوڈ ہے ٹو ورڈز ہائرنگ اے پرسن. ریئلٹیز پہ جائیں اور اس کو سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ جو ہے اس کا انالیسس کریں. انٹرویو میں بی بولڈ. انٹرویو کے اندر کسی جگہ پہ بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنی جو نیور اسٹریس کہ جی آپ کسی کے اوپر اتنا زیادہ اس کو، بیکاز دیٹ از نارملی دا فرسٹ انکاؤنٹر بٹوین نیو کمر اینڈ دی باس. تو ٹرائی ٹو گیو ہم گڈ ایٹماسفیئر ایٹ لیسٹ ویئر ہی کین بی ویری ووکل
اپنی جو باتیں ہیں، اپنی جو مشکلات ہیں، یا اپنی جو اس کے ایکسپیریمنٹس ہیں، یا اپنی جو کوالیفیکیشنز ہیں، وہ آپ کو کھل کے وہ بتا سکے آپ سے. اس گیو ہم اے کمفرٹیبل ایٹماسفیئر. جو ایک بڑا ڈرا ہوا یا سہما ہوا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، نارملی آؤٹ آف ہز نروسنیس وہ بعض اوقات ایسی کچھ اس سے حرکات ہو جاتی ہیں جو کہ اس کی بیسک پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہوتی. تو نیور ایویلویٹ اٹ آن جسٹ، جیسے میں نے گزارش کی کہ ایک امیڈیٹ ڈیسیژن کبھی نہ لیں، اور نہ انٹرویو کے دوران کو رائے قائم کریں. لیٹ اٹ بی کمپلیٹ سیشن، اور اس میں جو آپ نے کوشچن کرنے اس میں کوشش کریں، کینڈیڈیٹ کو انکریج کریں بولنے کے اوپر. ہاں جی، جیسے اگر کہیں پہ پاز آ جاتا ہے تو آپ کینڈیڈیٹ سے کہہ سکتے ہیں ہاں جی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جب یہ جاب شروع کی تو آپ کو یہ چیز جو تھی وہ تو کیا پھر آپ کہہ رہے تھے. یعنی آپ اس کو مختلف طریقوں سے اس کو انکریج کریں ٹو بی مور ووکل اباؤٹ ہمسیلف. جتنے اپنے بارے میں ووکل ہوگا اتنا آپ کو اس کے بارے میں جو ہے انسائٹ جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا. یہ ایک قسم کا سائیکو انالیسس ہو جاتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں. تو گیو ہم مور اسپیس ٹو بی دیئر، اور اس کو ویلکم کریں. فرینک ایک حد سے زیادہ نہ ہو، اتنی کہ فرینکنیس اچھی ہے جتنی کہ کرٹسی ڈیمانڈ کرتی ہے. اوور فرینکنیس جو ہے وہ شروع میں ہی جو ہے میں بھی کینڈیڈیٹ کے ذہن میں یہ بات لے آتی ہے کہ یہاں پہ ڈسپلن کی جو ہے وہ کمی ہے، اور دین ہی کین ہیز ہز اون ڈائریکشن ٹو موو. تو ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے جی کہ کوئی اٹس ناٹ اے اسپیشل، کوئی اس میں کوئی وہ نہیں کہ کچھ ہم نے خاص موڈ بنا کے جانا ہے، لیکن گیو ہم سرٹن کمفرٹ، اور جو کوشچنز ہیں وہ ٹو دا پوائنٹ کریں. بی ریسٹرکٹ ٹو یور سبجیکٹ. باتوں کو الجھا کے ادھر ادھر لے جا کے، اور اس سے جو ہے وہ آپ کا بھی ٹائم ضائع ہوگا، اور کینڈیڈیٹ بھی جو ہے وہ اس کی اورینٹیشن جو ہے وہ اور طرف چلی جائے گی. تو کوشش کریں کہ اس کو اپنے سبجیکٹ کے اندر رکھیں، اور اس کو مور انکریج کریں، مور اینڈ مور انکریج کریں کہ جی وہ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں بولے. انٹرویو کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سختی کے ساتھ جن پہ عمل کرنا چاہیے، اور جو نارملی ایڈوائز کیا جاتا ہے ایچ آر کے سبجیکٹ میں کہ جی آپ جب انٹرویو لیں تو کچھ باتوں کا خیال آپ کے لیے رکھنا بہت ضروری ہے. وہ کوئی زیادہ ایسی سیریس باتیں نہیں ہیں. مثلا اس میں جو میں نے گزارش کی تھی جیسے پہلے کہ کینڈیڈیٹ کے بارے میں زیادہ پرسنل کویشچنز پوچھنے، یا اس کے بارے میں کرٹیسزم کرنا، یا اس کے بارے میں کسی بات پہ ریشنل ہو جانا، یا اس کو جو ہے کسی بھی اس کی جو پاسٹ میں جو ہے اس کی کمزوریاں، اس کو اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں تو اس کو آپ اوور ایمفسس کر جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے جو نارمز ہیں بزنس کے اور جو ایچ آر کے، اس کے مطابق یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ یو مسٹ بہیو لائک اے گڈ انٹرپرینور، اور اپنے دوسرے شخص کو بھی جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی سیلف ریسپیکٹ کو دیکھیں اور اپنے دیکھیں. بیسیکلی اس ساری بحث کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک مناسب سا ڈسٹینس جو ہے وہ رکھتے ہوئے آپ ود ان دیٹ سفیر جتنی میکسیمم انفارمیشن جو ہے پازیٹیو حاصل کر سکتے ہیں وہ انٹرویو کے دوران کریں. لیکن پھر وہی بات کہ انٹرویو کے دوران نہ آپ اپنی اوپینین دینی ہے اگینسٹ ہم اور ان فیور آف ہم. Never get excited if he's a good candidate. Never open yourself if it is a very suitable even candidate. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو انٹرویو کے بعد مناسب وقت پہ اپنے جب آپ کا وقت آئے اس کو بتانے کا اس وقت بتائیں. ڈونٹ گیٹ ایکسائٹیڈ ڈیورنگ این انٹرویو اور ڈپریسڈ فار دیٹ پرپز, اور اس کو اسٹریٹ رکھیں. پھر ہے جی کہ ریفرنسز, تیسرا جو ہمارا آتا ہے کہ ریفرنسز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جس شخص نے اپنے جو سی وی میں یا اپنی اپلیکیشن میں مختلف ریفرنسز کا ذکر کیا ہوا ہے ان کو آپ ٹیلی فونیکلی بھی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ نہیں اس سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اینڈ یو ہیو ٹو ہیو ریٹن اسٹیٹمنٹ آن دیٹ, تو آپ ایک چھوٹا سا فارمل لیٹر لکھ سکتے ہیں ٹو دا پرسن ہو از بینگ ریفرڈ ٹو کہ جی اس طرح آپ کا نام دیا گیا ہے اینڈ ود دی ڈیو پرمیشن آف دا کینڈیڈیٹ ہو اپیئرڈ فار دیٹ انٹرویو آئی ایم ریکویسٹنگ یو ٹو پلیز
کمنٹ آن دا فالوئنگس. اس میں یہ ہوتا ہے جی کہ اس کا بیہیویئر کیسا تھا اوور آل جاب کے دوران, پروڈکٹیوٹی اس کی کیسی تھی, اس کا جو ہے ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ہز کلیگس کیسا تھا, اینڈ اس میں کبھی کوئی ایسی تو نہیں ایکٹیویٹی ہوئی جو کہ اگینسٹ دی جو ڈسپلن آف دا کمپنی تھی, اور اگر آپ کو کبھی دوبارہ اپرچونٹی ریز ہو اور اس کو آپ کو جو ہے وہ موقع ملے اس کو ری ہائر کرنے کا, تو آپ اس کو کر لیں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ نارملی جو ریفرنسز ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا ایک پارٹ پلے کرتے ہیں کسی شخص کے کو پروفائل کو جو ہے وہ انالیسس کرنے میں. جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں چونکہ وہ اچھے معتبر لوگ ہوتے ہیں, اس لیے 99% یہ دیکھا گیا ہے کہ ریفرنسز جہاں سے آتے ہیں وہ اسٹرانگ آتے ہیں, اور اس میں وہی چیز لکھی جاتی ہے جو ایکچوئل ہوتی ہے. کوئی کم بہت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ریفرنس جو ہے اس میں حقائق کو جو ہے وہ جو ہے تھوڑا سا چینج کیا جائے. تو اس لیے ریفرنس جنرلی جو پریکٹس ہے اس کے اوپر بلیو کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی امپلائمنٹ ٹیسٹ. یہ مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں جو آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف جاب پہ اور نیچر آف یور اسٹرکچر آف آرگنائزیشن کہ آپ ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ لیتے ہیں یا نہیں. اس میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آ جاتا ہے. واٹ از ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ؟ کہ ایک بندے کا جو ذہنی میلان ہے, رجحان ہے ٹورڈز میکینیکل تھنگس, کلیریکل اینڈ جو اس کی مختلف چیزوں کو پرسیو کرنا ہے جیسے میکینیکلی, یا اس کی جو اوور آل ایک ایپٹیٹیوڈ ہے کہ کس طرف اس کا ذہنی میلان ہے. آیا یہ بیسیکلی اس کی جو بلٹ اپ ہے یہ ایک ٹیکنیکل پرسن کی ہے اور ہی کوڈ بی اے گڈ ورکر اور ہی کوڈ بی اے گڈ باس, اور یا وہ اگر اس کا ایپٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو زیادہ میکینیکل یا الیکٹریکل یا جن چیزوں میں میکینکس آتی ہے ان کو وہ زیادہ طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتا, تو ویئر ہی ول بی مور فٹ. پھر ہے جی ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایک اس میں آ جاتا ہے. یہ بیسیکلی دیز آر پارٹ آف دی آرگنائزیشن جہاں پہ ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ خاصا فلورشڈ ہوتا ہے, تو وہاں پہ اسپیشلی جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں ان کی نیچر جو ہے یہ تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں سائیکالوجی کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. تو ایٹیٹیوڈ میں یہ ہوتا ہے جی کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ڈفرینٹ جو ہے چیزیں کیسا ہے, ٹورڈز ہز جاب, ٹورڈز دی پروڈکٹیوٹی, ٹورڈز دا سیلری کہ جی ہی از آلویز ڈسسیٹسفائیڈ اور ہی از سیٹسفائیڈ, ٹورڈز ہز کلیگس کہ وہ ان کے ساتھ کیسا اس کا بیہیویئر ہے, اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز جنرل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف کہ ہی از اے پرسن ہو ٹیکس اے تھنگ سیریسلی اور ناٹ سیریسلی. اس کے لیے جو ہے جو پرفارمر بنایا جاتا ہے جس کو فل کرنے کے لیے کے بعد آپ کسی ریزلٹ پہ پہنچتے ہیں, دیٹ از دا ورک آف اے پرسن ہو از دی ایکچوئل ایچ آر پرسن اینڈ مے بی پارٹ ٹائم کنسلٹینٹ. تو entrepreneur himself, I think that's a difficult job for him to take that test because یہ تھوڑے سے انڈائریکٹ ریزلٹس کو ڈائریکٹ جو ہے ریزلٹس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے, انڈائریکٹ آنسرس کو ڈائریکٹ ریزلٹس میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ سائیکالوجی کا بھی جو ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اس لیے یہ ایک ایکسپرٹ کا کام ہے. پھر ہے پرسنالٹی ٹیسٹ. پرسنالٹی ٹیسٹ نارملی ان جگہوں پہ لیے جاتے ہیں جہاں پہ مینیجر جاب ہوتی ہیں, کہ آپ نے اگر کسی آرگنائزیشن کو مینیج کرنا ہے تو اس میں پرسنالٹی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جی کہ اس بندے کی اوور آل جو ہے وہ پرسنالٹی کیسی ہے, کیا یہ کوئی ایسا تو نہیں کہ اریٹنٹ پرسنالٹی ہے اور جو لوگ ہیں وہ ان سے وہ بھاگیں گے, اس طرح کے نہیں کہ اوور آل ان کا لائف کے بارے میں جو پرسنالٹی کا بیہیویئر ہے وہ بڑا ایب نارمل سا ہے اور وہ ہر چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اس لیے کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. مختلف پرسنالٹی ٹیسٹ جو ہیں ان کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں. پھر اس میں آ جاتا ہے جی کہ جو آپ کا مینٹل کیپیبلٹی ٹیسٹ ہے, پروفیشنسی آپ کی کیا ہے. بیسیکلی اس ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوور آل اگر کوئی جاب ایسی ہے جہاں پہ آپ کی مینٹل آئی کیو جو ہے, آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, اینڈ دے نیڈ اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن, جہاں پہ سیکھنے کا عمل زیادہ ہے, جہاں پہ انوویشن کا عمل زیادہ ہے, جہاں پہ آپ کا ریسرچ کا جو ورک ہے وہ زیادہ ہے. تو اس جگہوں کے اوپر آپ آ کے ایک چیز جو ہے اسپیشلی میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہم وہاں اس ماحول کی بات کر رہے ہیں
جہاں پہ ایچ آر کا ایک اسپیسیفک ماہر بیٹھا ہے اور ایک مینجمنٹ لیئرز جو ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں اینڈ یو آر لوکنگ فار اے پرسن ود اسپیشل میتھڈ رولز جو کہ ایچ آر میں یوز ہوتے ہیں. تو ان ٹیسٹ جو مینٹل کیپیبلٹی کا ٹیسٹ ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے اوور آل کہ جی اس کا بیسک آئی کیو لیول کیا ہے, اس کی کمیونیکیشن سکلز کیا ہے, یہ کس طرح سے پرسیو کرتا ہے چیزوں کو, کس طرح سے یہ جو ہے اس کی اوور آل جو کمپریہینشن ہے وہ کس طرح سے ہے. تو یہ نارملی جو مینجمنٹ کی جابز ہیں اس میں یہ ٹیسٹ جو ہے اس کی زیادہ پرسنالٹی ٹیسٹ کی اور مینٹل جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو دیکھنے کی زیادہ ضرورت محسوس کی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس جو مین ایک چیز رہ جاتی ہے وہ ہے جی فائنل انٹرویو. فائنل انٹرویو کی سٹیج وہ ہوتی ہے کہ جب آپ شارٹ لسٹنگ کر چکے ہوتے ہیں, ریفرنسز آ چکے ہوتے ہیں, ظاہر ہے اگر وہ پازیٹیو ریفرنس ہیں تو آپ نے اس کو فائنل انٹرویو کے لیے بلایا ہے. فائنل انٹرویو میں اسکریننگ کے بعد اگر فرض کیا کہ شروع میں اگر 50 یا 60 کینڈیڈیٹس ہیں تو نارملی 6 سے 7 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. فائنل انٹرویو کا مقصد جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ شرائط طے کرنا ہوتا ہے کہ جی اس میں جو آپ کی کمپنی کے ساتھ جو مختلف آپ اپنی پالیسیز بتاتے ہیں کینڈیڈیٹ کو, کینڈیڈیٹ جو آپ نے شارٹ لسٹ کیے ہوتے ہیں ان کو کمپنی کے گولز بتاتے ہیں. نارملی جو ایک اچھی کمپنی ہے انہوں نے اپنے ہینڈ آؤٹس بنائے ہوتے ہیں جس میں کمپنی کے نارمز اور کمپنی کے رولز اور کمپنی کے جو مختلف طریقے ہیں ڈسپلن کے اور ان کے انسینٹیوز جو ہیں وہ دیے ہوتے ہیں. تو وہ ہینڈ اوور کیا دیا جاتا ہے کینڈیڈیٹ کو جی کہ آپ اس کو پڑھیں. تو بیسیکلی فائنل انٹرویو کا جو مقصد ہوتا ہے دیٹ از ٹو ہیو اے ڈائلاگ بٹوین دا کینڈیڈیٹ اینڈ دا اونر کہ جی اس میں شرائط طے ہوتی ہیں مختلف جس میں آپ سیلری لے لیں, فرنچ بینیفٹس جو ہیں وہ لے لیں, اگر اف اٹس اے بگ جاب تو کنوینس کا مسئلہ ہے, اگر اف اٹس اے انٹرمیڈیٹری جاب تو پھر بھی اگین کہ جی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوگی, پھر اس میں مختلف آ جاتے ہیں اولڈ ایج بینیفٹس کا مسئلہ آ جاتا ہے, پھر اس میں میڈیکل کے پرابلم آ جاتے ہیں. جو بھی ایک جاب سے ریلیٹڈ ایک نارمل آرگنائزیشن میں پرابلم ہوتے ہیں وہ فائنل انٹرویو میں دونوں سائڈ سے یعنی کینڈیڈیٹ کی سائڈ سے بھی اور جو اونر ہوتے ہیں ان کی سائڈ سے بھی یہ ایشوز جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں کھل کے کہ جی اوکے آپ کتنی تنخواہ میں گزارا کر سکتے ہیں یا منیمم آپ کو کتنی سیلری چاہیے یا آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے کہ آپ کو کتنی جو ہے وہ تنخواہ دیں, آپ بونسز یا انسینٹیوز کی بات ہوتی ہے. تو فائنل انٹرویو بیسیکلی اس وقت تک ہوتا ہے جب آپ جج کر چکے ہوتے ہیں اینڈ یو آر ہیونگ 90% ٹلٹنگ ٹوورڈز دیٹ candidate that okay he's the right guy for me and if I hire him he will be a good candidate. لیکن بات بیچ میں کیا رہ جاتی ہے کہ ریسٹ آف دا تھنگس کہ اس کے ساتھ آپ نے جو نارمس طے کرنے ہیں, اس کے ساتھ جو ریلیشن شپ آپ نے فائنینشیل یا جو آپ کے پرسنل ڈپارٹمنٹ کا ہے اس کا طے کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ جی ہماری کمپنی کے نارمس کیا ہیں اور ہماری کمپنی کے رولس کیا ہیں اور اس کے مطابق آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں. تو فائنل انٹرویو کا مقصد یہ ہے. اس کے بعد ایک بڑی جنرل سی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دیٹ ڈپینڈز اگین اپان جاب ٹو جاب. سم ٹائم اگر بڑی کمپنیاں ہوں تو وہاں پہ یہ ایک نیسیسٹی ہے جہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو کرنا پڑتا ہے فالو بیکاز دے آر ویری کانشیس اباؤٹ سرٹن انفیکشس ڈیزیز. تو میڈیکلی ایگزامن کیا جاتا ہے, اس میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو نامینیٹ کر دیتی ہے کمپنی اور انہیں کہا جاتا ہے کینڈیڈیٹ کو جی کہ آپ نارمل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جنرل ٹیسٹ فزیکل ناٹ ان ویری ڈیٹیل اس کو چیک کرائیں اینڈ دیٹ از اف ہی از فزیکلی فٹ دیٹ از اے گڈ تھنگ فار دا کمپنی کیونکہ ہیلدی اگر ایک آدمی ہے اور خدا نخواستہ اگر کوئی چیز اس میں ٹریس ہو جاتی ہے اور اٹ از ٹریٹیبل تو وائی ناٹ گیٹ ہم ٹریٹڈ اینڈ ہائر ہم اگین. تو یہ بھی ایک پارٹ اینڈ پارسل ہے ایسی جابس کا جہاں پہ فزیکل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. لیٹس سی نیکسٹ واٹ وی ہیو. یہ جی اورینٹیشن. واٹ از اورینٹیشن؟ دا نیو امپلائی شوڈ بی پرووائڈیڈ تھرو اورینٹیشن ریگارڈنگ کمپنیز پالیسیز اینڈ اسپیسیفک نیچر آف دا جاب. ایک نیا آدمی آپ کی کمپنی میں آیا, ہی از اے نیو کینڈیڈیٹ, اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کمپنی کے کیا اصول ہیں, کیا ایٹماسفیئر ہے, کیا اپنے رول جو ہیں وہاں مروج کیے ہوئے ہیں, کس طرح سے آپ کا جو ہے وہ ایک ڈسپلن کا وہاں پہ سلسلہ چلتا ہے, یا آپ کی جو کمپنی ہے اس میں اس کو اس طرح سے انٹروڈیوس کرائیں
کہ کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ ارائز نہ ہو آپ کے ایگزسٹنگ جو ہے لوگ ان میں. جو پرویلنگ ایٹماسفیئر ہے اس کو آپ نے کسی صورت میں پلوٹ نہیں کرنا. کسی صورت میں بھی لوگوں کے جو آپ کے پرویلنگ ورکرز ہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ دا نیو کمر از این ایلین. سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولڈ آرگنائزیشن میں جہاں پہ کچھ ایجڈ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ دے آر ناٹ ویری ویل کوالیفائڈ, تو ان کے مقابلے میں جب ینگسٹرز جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں ان کو زیادہ سیلری پہ لایا جاتا ہے تو کچھ تھوڑی سی ایموشنل فیلنگز جو ہیں وہ ہوتی ہیں, کچھ تھوڑے سے لوگوں میں کانفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ کس طرح سے how smartly you introduce that new guy to your organization. If he is a normal guy, even ایک کاریگر بھی ہے اور اس نے کسی شاپ میں کام کرنا ہے تو you should introduce him to the colleagues in such a way that like he is a new player of your team, اور جو فورمین ہیں یا جو بڑے ہیں اس کے ایج کے لحاظ سے, ایکسپیرینس کے لحاظ سے کہ یہ میٹ دس پرسن دیٹ ہی از دی باس آف دس ایریا, اور آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کریں گے, آپ کو یہ سکھائیں گے, آپ ان سے سیکھیں, ہی از اے ویری ایکسپیرینس پرسن. اس طرح سے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ آنے والے بندے کو بھی آپ اپنی کمپنی کی پوری جو ہے پالیسیز, اپنی کمپنی کی جو گولز ہیں آپ کے, اگر اف اٹس اے جاب ویئر یو آر سپوز ٹو ٹیل ہم, آئی مین فار اے نارمل جاب مے بی یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیل ہم, بٹ ویئر دیر از اے پرٹیکولر جاب تو وہاں پہ آپ کو بتانا پڑتا ہے جی کہ ہماری کمپنی کا یہ اسٹرکچر ہے, ہمارے یہ گولز ہیں, ہمارے یہ نارمز ہیں, اور ان کے اندر رہ کے ہم نے کام کرنا ہے, اور آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح اپنے اسٹاف کے دوسرے ممبرز کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ملائیں, اور ان اے ویری گڈ ایٹماسفیئر, کسی کی فیلنگز جو ہیں وہ ہرٹ نہ ہوں. سیلری کا اسٹرکچر بھی جب آپ رکھیں تو اس طرح سے رکھیں کہ پرویلنگ جو ویجز ہیں دوسرے لوگوں کے ان کو مد نظر رکھیں, نہ نئے کینڈیڈیٹ کو اس سے کوئی ضرر پہنچے, اور نہ جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کو کوئی اس سے مینٹلی جو ہے وہ ان کی شاک پہنچے. کیونکہ جب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اوور آل جو آپ کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے, مکینیکل یا ورکنگ آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے, اس میں کمی آ جاتی ہے. دوسرا کہ جب آپ کسی کو اوور سیلریڈ کریں گے تو وہ بھی خطرناک ہے, انڈر سیلریڈ کریں گے تو ہی ول بی ڈس سیٹسفائڈ, اور وہ ادھر ادھر جھانکتا رہے گا نئی جاب کے لیے, وچ از ناٹ گڈ فار این آرگنائزیشن, کہ اس کے بندے جو ہیں وہ ادھر ادھر دیکھتے رہیں نئی جابس کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ جی امپلائیز ہینڈ بک. جیسے میں نے گزارش کی, کچھ کمپنیوں نے اپنے جو رولز ہوتے ہیں یا اپنے جو ایک ایتھکس کی ایک بک بنائی ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارے نارمز ہیں, ان کے اندر رہ کے ہم کام کرتے ہیں. اس کمپنی میں صبح 8 بجے آپ نے آنا ہے, 1 بجے سے 2 بجے تک آپ کو لنچ بریک ہوگی, اس کے بعد اتنے بجے آپ کو چھٹی ہوگی, یو آر الاؤڈ ٹو سے یور پریئرز, آپ کو یہ اجازت ہے, یہ اجازت ہے, کھانا آپ کو اس طرح ملے گا. مختلف ایک پورا جو ہے سیٹ بنایا ہوتا ہے کمپنیوں نے, جس کو کمپنیز ہینڈ بک کہتے ہیں. تو اگر وہ نہیں ہے تو یو کین آلویز ایدر آسک یور مینیجر ٹو ڈو دیٹ اور یو کین پرسنلی ڈو دیٹ. بٹ دا بیسٹ بیٹ جو دیکھا گیا ہے اور جو مختلف بکس میں ریکمینڈ کیا گیا ہے, تو جب آپ اپنی کمپنی کے بارے میں بریفنگ دیں تو اٹ از دی باس ہو از دا بیسٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ, بیکاز ان کی باتوں میں جو ایک اتھینٹک چیز ہوتی ہے, اور ایک جو آپ جب, کیونکہ ہی از دی مین پلر ان دیٹ اسٹرکچر, تو ان کی جو بات ہوتی ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے, اس کی جو ویلیو ہوتی ہے, اس کو آنے والا بندہ جو ہے وہ ٹیکن فار گرانٹیڈ سمجھتا ہے, اور اس کو بہت غور سے سنتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. تو یہ آپ جو ہے ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی ایک بڑی پازیٹو ایک ایکسرسائز ہے کہ آپ اپنے جو نیو کمر کو کس طرح سے آپ نے اپنی کمپنی کے اندر سے جو ہے وہ انٹری دینی ہے, تاکہ وہ بھی خوش ہو اور آپ کی جو ایگزسٹنگ سٹاف ہے اس کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی رنجش یا ان کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے. اس کو ہم ڈیٹیل میں پھر پڑھیں گے ویجز کے چیپٹر میں, جی کہ ویجز میں کس طرح سے آپ نے اس کا حساب رکھنا ہے کہ کوئی کسی کی جو ہے پرویلنگ سے جو سچویشن ہے اس پہ کوئی نیگیٹو اس کے جو ایفیکٹس نہ ہوں. پھر ہے جی ویجز اینڈ سیلری ایڈمنسٹریشن. آپ نے جو اب ہائر کیا بندہ تو اب اس کی سیلری ہے, پھر اس کو جو تنخواہ ہے اس کی مختلف اس میں جو ہیں وہ
اس کی سب ڈویژنز ہیں کہ میڈیکل الاؤنسز کتنے ہیں, ہاؤس رینٹ کتنا ہے, اور اس کے پھر انسینٹیوز ہیں اگر کچھ کمپنی میں اگر کوئی پالیسی ایسی ہے, اور یا پھر آپ کا جو پرویلنگ اسٹرکچر ہے اس جاب کے لیے. اف از اے نیو کمر یو ہیو ٹو ڈیزائن اے نیو اسٹرکچر. تو اس کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ویجز اینڈ سیلری لیول, پہلا پوائنٹ یہ ہے جی کہ لیول کیا ہے. اگر تو وہ نارمل ایک بندہ ہے جس طرح کہ آپ کے پاس پہلے ہی جو ہیں وہ ورکرز کام کر رہے ہیں, تو اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ فار یو, کیونکہ آپ کے پاس وہ اسٹرکچر پہلے سے بنا ہوتا ہے. اس میں یہ خیال رکھیں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو آپ کے پرویلنگ ریٹس ہیں ان کو نہ چھیڑیں, اور کوشش کریں کہ پرویلنگ ریٹس کے اندر ہی وہ بندہ جو ہے وہ کام کرے. اور اگر آپ نے اس کو کمپنسیٹ بھی کرنا ہے تو انڈائریکٹلی کسی اور طریقے سے کر دیں. کسی اپنے ایگزسٹنگ ورکر پہ یہ امپریشن نہ دیں کہ اس کو آپ پہ فوقیت حاصل ہے. یہ تھوڑا سا جو ہے آرگنائزیشن کے لیے ایک اچھا جو ہے ایفیکٹ نہیں چھوڑتا. سیکنڈلی ہے جی ویجز اینڈ سیلری اسٹرکچر, کہ آپ نے اس کو اسٹرکچر کیسے کرنا ہے. مختلف کمپنیز کے مختلف اپنے اصول ہیں, مختلف اپنے اسٹرکچرز ہیں. کچھ ہمارے لاز ہیں کہ ہم نے اپنے ایک لا آف منیمم ویجز ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے لاز کے مطابق سیلری جو ہے وہ ڈٹرمن کرنی ہوتی ہے. پھر ہمارے ٹیکسیشن کے اسٹرکچر ہیں کہ آپ جب کسی کو سیلری دیتے ہیں تو بفور گیونگ ہم سیلری, اف اٹ از اے ٹیکسیبل سیلری, تو آپ نے اس میں سے ٹیکس کو ڈیڈکٹ کرنا ہوتا ہے. پھر بائیفرکیشن آف سیلری ہے کہ جو ہمارے ریگولیشنز ہیں ویجز کے گورنمنٹ نے بنائے ہوئے یا مختلف ڈپارٹمنٹس نے بنائے ہوئے, اس میں مختلف جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں, بائیفرکیشنز دی ہوئی ہیں کہ جی اتنے پرسینٹ اس کا ہاؤس رینٹ ہے, یہ اس کی بیسک سیلری ہے, اور یہ اس کے بعد پھر الاؤنسز ہیں کہ میڈیکل الاؤنسز جیسے ہیں فیملی کے لیے یا اپنے لیے, یا مختلف پریولیجز جو ہیں اس کو کنوینس کی یا ٹرانسپورٹ کی, یا پھر اسٹرکچر ہے کہ جی چھٹیاں ایک سال میں کتنی وہ لے سکتا ہے, اور اس میں کیا جو ہے اسٹرکچر کیا بنایا گیا ہے, ہالیڈیز کا جو ہے وہ اسٹرکچر کیا ہے, اور ان کیس آف سکنس خدا نہ خواستہ یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا آپشنز ہیں ہوم ہی ہیز ٹو ایڈریس, اور کتنے دن کمپنی جو ہے وہ اف اٹ از ڈن ان دی کمپنی ان سائڈ دی کمپنی کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے تو اٹ از دی ڈیوٹی آف دا کمپنی ٹو کمپنسیٹ. تو یہ مختلف جو ہے اس کی جو ہے یہ اس پیکج کی جو ہے وہ سم آف دی رولز آف دا پیکج. پھر ہے جی انڈیویجل ویج ڈٹرمنیشن. ہر بندے کی ایک اپنی کیپیبلٹی ہے, اور اس کیپیبلٹی کے مطابق ہم نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے. سب لوگ جو ہیں وہ ایک ہی مینٹل کیلیبر کے نہیں ہوتے, سب لوگ ایجوکیشن وائز, پروڈکٹیوٹی وائز, آؤٹ پٹ وائز ایک ہی کیلیبر کے نہیں ہوتے. جب آپ ایک نئے کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں, اور ظاہر ہے جب آپ اپنے آرگنائزیشن میں اس کو لا رہے ہیں, تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آؤٹ پٹ وہ ایڈ کر رہا ہے آپ کے ایگزسٹنگ اسٹرکچر میں. دیکھیں سیلری کا جو بیسک کانسیپٹ ہے, اٹس اے کمپنسیشن ٹوورڈز دی اکمپلشمنٹ. کوئی آدمی کام کرتا ہے, کوئی آدمی محنت کرتا ہے, تو اس کی جو ریوارڈ ہے وہ سیلری ہے. تو آپ نے جو ریوارڈ دینا ہوتا ہے اٹ از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دی آپ کی جو ان پٹ ہوتی ہے کسی ورکر کی یا کسی امپلائی کی, جو ڈائریکٹ ان پٹ ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا ریوارڈ ہوتا ہے. اس لیے ہر صورت میں یعنی نہ تو آپ انڈر سیلری کسی کو کر سکتے ہیں یا نہ اوور سیلریڈ آپ کسی کو کر سکتے ہیں. انڈر سیلری کریں گے تو جیسے میں نے گزارش کی کہ وہی سچویشن آ جائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ ڈسسیٹسفائی رہیں گے, مے بی فار سم ٹائم مجبوری کی وجہ سے جاب کر لیں, بٹ دے ول ٹرائی ٹو فائنڈ اندر گڈ جاب. تو وہ ایک اچھی ٹینڈنسی نہیں ہے آرگنائزیشن کے لیے. اگر آپ اوور سیلریڈ کرتے ہیں تو آرگنائزیشن میں آپ آلریڈی آپ کے پاس لوگ ہیں, کوشش کریں کہ کہیں اس طرح کا نہ ہو کہ کوئی کانفلکٹ جو ہے امنگ دی ورکرز یا امنگ دی مڈل کلاس ورکرز, اف اٹس اے ہائر مینجمنٹ لیول, تو اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کانفلکٹ جو ہے لوگوں کے ذہن میں پیدا نہ ہو. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ دیر آر سرٹن پوسٹ ویئر یو ہیو ٹو پے اے لاٹ مور دین دی ایگزسٹنگ اسٹرکچر. جیسے آپ نے کوئی ایک نیا پلانٹ لگایا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے اس کو مینٹین کرنے کے لیے مجھے ایک فارن کوالیفائڈ پرسن چاہیے, اور آپ کی کوئی کمپنی باہر سے آپ کو ریکمینڈ کرتی ہے کہ نہیں جی یو ہیو ٹو ہائر اے پرسن فار دس
یہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں. تو اس مجبوری کی صورت میں پھر یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا جسٹیفیکیشن کر سکتے ہیں بائی گیونگ ہم سائڈ بینیفٹس. جیسے آپ اس کو کوئی چھوٹا موٹی کمیشن جیسے ہے, یا کچھ اسٹاکس کی آپشنز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. کمپنی کی کوئی وہیکل جو ہے وہ, یا پیٹرول کی فیسلٹی, مختلف جو ہر کمپنی کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں, اس لحاظ سے آپ اس کو انڈائریکٹلی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. بیسیکلی اس ساری بحث کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیو انٹرنٹ جو ہے اس سے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ایگزسٹنگ پرویلنگ اسٹرکچر ہے کمپنی کا, کسی کے بھی ایموشنز جو ہیں ڈسٹرب نہ ہو, کیونکہ ورکنگ ایٹماسفیئر میں جو ہے آؤٹ پٹ لینے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مینٹل سیٹسفیکشن جو ہے وہ ہر ایک کو حاصل ہو. لیٹس سی نیکسٹ واٹ وی ہیو. پھر ہے جی میتھڈ آف پیمنٹ. مختلف کمپنیوں میں مختلف میتھڈز ہیں. جیسے میں نے گزارش کی, کچھ کمپنیوں میں ٹیکس از اے ویری اسینشیل تھنگ, اور اگر آپ کی سیلری جو ہے وہ ٹیکسیبل, اف اٹس اے ڈاکومینٹڈ اکانومی بیسڈ کمپنی اور ڈاکومینٹیشن اس میں ہوتی ہے, تو ٹیکسیشن از دا مسٹ. تو پھر آپ کی جو سیلری ہے اس کو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ تھرو چیک پیمنٹ کی جاتی ہے, اور آپ کا ہر مہینے جو ہے وہ سیلری کا جو ٹیکس ہے جو بنتا ہے وہ آلریڈی بینک میں جمع کرا کے اس کی ریسیٹ جو ہے وہ کمپنی کا چیف اکاؤنٹنٹ آپ کو دے دیتا ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں, وی ول ناٹ گیو یو. نارملی یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ انڈسٹریز جو ہوتی ہیں وہ شہر سے باہر ہوتی ہیں, کہ آپ کو کیش سیلری نہیں دی جاتی. کمپنی آپ کو کہتی ہے جی کہ آپ بینک میں اکاؤنٹ کھول لیں جو آپ کو کنوینئنٹ ہے. نارملی جو آپ کے شہر میں جو کمپنی کے قریب پریمیسز کے قریب ہوتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ ہر مہینے آپ کی سیلری جو ہے وہ کریڈٹ کر دی جاتی ہے. تیسرا میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بلا کے جو ہے وہ سمپل ووچر سائن کرا کے تو آپ کو جو ہے وہ چیک کے تھرو پیمنٹ کر دی جاتی ہے. نارملی ایسے علاقوں میں جہاں پہ سیلری لیول جو ہے وہ تھوڑا ہے, اور اف اٹس سیمی اسکل جاب اور ورکرز کی سیلری ہے وہ سیدھا کیش کی صورت میں دی جاتی ہے, کیونکہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بینکنگ اسٹرکچر کو مینٹین کریں. فار آئی ایم سوری فار دیٹ ورڈ, فار دیئر سو لو انکم بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بینک میں جائیں اور اکاؤنٹ کھولیں. تو پھر ان ایسی جگہوں پہ کیش پیمنٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے ان کو منتھلی بیسس پہ یا جو بھی ہے. اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ بھی طے کر لیا جاتا ہے کہ جی بینیفٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. وہ میں نے پہلے گزارش کر لی کہ جب آپ فائنل انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں طے ہو جاتی ہیں. پھر ہے جی ہمارا کہ جی انڈیویجول کمپنسیشن جو ہے وہ کیا ہے. انڈیویجول کمپنسیشن ایسے ہے کہ ہر آدمی کی جو ہے اس کو جو ریوارڈ ملتا ہے وہ اس کو اس کی آؤٹ پٹ کے مطابق ملتا ہے. کچھ لوگ اگر بہت محنت کرتے ہیں, اگر آپ ان کو ریوارڈ نہیں دیں گے تو ڈس ہارٹیڈ ہو جائیں گے. کچھ لوگ کمپنی کے لیے بہت بینیفیشل ہیں, اگر آپ کو ان کو ریوارڈ نہیں دیں گے اس کا. 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں, یاد رکھیے. ایچ آر کے اندر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی اکمپلشمنٹ کا یا کسی بھی محنت کا جو ایوارڈ ہے ایک تو وقت پہ دیا جائے. دوسرا, ڈیلیڈ جو ریوارڈ ہے کسی کام کا وہ اس کی جو ہے ویلیو کو کم کر دیتا ہے. آپ کوشش کریں تھوڑا ہو زیادہ ہو لیکن ریوارڈ اس کو موقع پہ ملنا چاہیے. تیسرا کہ جب آپ کسی کو ریوارڈ دیتے ہیں تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس طریقے سے کہ جی نیکسٹ ٹائم وہ زیادہ محنت کرے, یہ نہیں کہ اس کا جو تھوڑا سا اوور کانفیڈنٹ ہو کہ وہ اپنی جو ہے ایک ڈی ٹریک ہو جائے. تو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. مختلف قسم کے ریوارڈز ہیں, بونسز ہیں, ایکسٹرا سیلریز مل جاتی ہیں, جیسے عید وغیرہ پہ سیلریز دے دیتے ہیں, کوئی وہیکل دے دی جاتی ہے, یا پیٹرول فری کر دیا جاتا ہے. کمپنی جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا ہاؤس رینٹ میں اضافہ کر دیتی ہے گھر کے لیے, کوئی بچوں کے لیے کوئی اسپیشل فیسلٹی ایجوکیشن کی, یا کوئی اس قسم کے ریوارڈز جو ہیں وہ مختلف کمپنیاں جو ہیں ان کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کے مطابق وہ دیے جاتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول, اور ان کی جو اکمپلشمنٹ ہے, ان کی جو ان پٹ ہے, ان کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کے اوپر, اور یا کمپنی کی پالیسی کے اوپر. پھر ہے جی مینجمنٹ کنٹرول. یہ بہت ایک امپورٹنٹ جو ہے اس میں نیڈ ہے کہ جو کنٹرول ہے کسی بھی بندے کا جس کو آپ نے ہائر کیا ہے, مینجمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو یہ محسوس نہ ہو, یا نئے آنے والے بندے کو یہ محسوس نہ ہو کہ جو ہے
وہ کسی مطلب ہی ہیز ٹو بی رپورٹیبل ٹو سم باڈی. اس کو پتا ہو کہ مجھے کس بندے کو رپورٹ کرنی ہے, ہو از مائی باس, کس کو میں نے شام کو بتانا ہے, ہو کین آسک می فار ایکسپلینیشن, کس سے میں نے اجازت لینی ہے. یعنی ایک پورا اسٹرکچر مینجمنٹ کا اس پہ واضح کیا جائے کہ جناب یہ ہمارا اسٹرکچر ہے, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. تو مینجمنٹ بھی جو ہے اس کا بڑا دخل ہے ایچ آر میں جب آپ کسی ریکروٹمنٹ کے لیے کسی کو لے کے آتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے جی ویجز اینڈ سیلری لیول اینڈ اسٹرکچرز. پریویلنٹ ویجز لیول ان انڈسٹری. وہی میں نے جو بات کی کہ جب ویجز کی بات آتی ہے اور سیلری کی بات آتی ہے تو سب سے جو امپورٹنٹ اور پہلا فیکٹر ہے کہ جو آپ کی پریویلنگ اسٹرکچر ہے اور آپ کے جو پریویلنگ سیلری لیولز ہیں وہ کیا ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر آپ کی کمپنی میں 200 یا 100 یا 150 آدمی کام کر رہا ہے اور اس کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے اور وہ اسٹرکچر جو ہے اس سے کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں, تو آپ ایک دم سے اگر اس اسٹرکچر کے اگینسٹ کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو وہ ایک ڈیفیکلٹ چیز بن جاتی ہے مینجمنٹ کے لحاظ سے بھی اور مورائل کے لحاظ سے بھی. اس میں پھر یہ آ جاتا ہے جی کہ آپ کو ٹریڈ یونینز اگر ہیں ان کو کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے بفور اپوائنٹمنٹ اینڈ بفور فکسنگ اے سیلری, نیو سیلری ٹو دا پرسن. یہ بھی پارٹ اینڈ پارسل ہے ایسی کمپنیز میں جہاں پہ ٹریڈ یونینز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور نارملی تقریباً سب کمپنیز میں ہوتی ہیں کسی نہ کسی لیول پہ. تو ان سے بھی ایک جو ہے وہ سگنل لینا ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی میری حق تلفی ہو رہی ہے. تو اس چیز کو جو ہے یہ بڑا مد نظر رکھنا چاہیے سیلری اور ویجز کی پالیسی میں کہ آپ کا جو پریویلنگ اسٹرکچر ہے, آپ کا جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے, اس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ایک چیز جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ یہ رکھتی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ بندوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے یا نئے بندے لانے ہیں کہ آپ کی پروگرس کا عمل بھی جاری رہے, آپ کی انوویشن کا عمل بھی جاری رہے. کیونکہ ٹریننگ یا یہ چیزیں جو نئی جو لوگوں کو لانا یہ پارٹ آف آپ کی انٹرپرینورشپ ہے. اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ روز بروز جاری رہے گا لیکن اس کو اسٹرکچرائز ایسے کریں کہ آپ کی جو ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو بیسیکلی یہ پوائنٹ جو ہے اسی کو جو ہے وہ ایمفیسس کرتا ہے اسی ایریا میں کہ جی آپ اس اسٹرکچر کو خراب نہ ہونے دیں اور بڑے دھیان کے ساتھ سوچ بچار کے ساتھ اس میں ایڈجسٹمنٹس کریں. پھر ہمارا ہے جی کمپلائنس وتھ منیمم ویجز لا. پاکستان میں جیسے میں نے گزارش کی ہماری گورنمنٹ کے اپنے لیبر لاز ہیں, سیلری کے لاز ہیں اور مختلف جو ہر ایک جو طبقہ ہے فکر کے لوگ ہیں یا ہر ایک جو کلاس کے لوگ ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں یا پبلک سیکٹر میں ہیں ان کے لیے ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے سیلری کا. اور سم ٹائم اگر آپ منیمم ویجز کے لا کو لاتے ہیں تو لیبر کلاس میں اسپیشلی آ کے یا سیمی اسکیلڈ میں یا اسکیلڈ میں یہ بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو کمپلائی ود دی منیمم ویجز لا اور گورنمنٹ کے جو سیٹڈ رول ہیں آپ ان سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. تو یو آلویز کیپ ان مائنڈ کہ جی آپ نے جب کسی کی سیلری اسٹرکچر بنانا ہے تو جو ہماری حکومت کے قوانین ہیں مروج اس سلسلہ میں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور ان کی پابندی کرنا ضروری ہے. پھر ہمارے پاس ہے جی اسٹینڈرڈس اینڈ ویلیوز آف دا انٹرپرینور. کسی بھی جو آرگنائزیشن کے اپنے اسٹینڈرڈس کیا ہیں, اس کی اپنی پالیسی کیا ہے, کیا وہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم شیئرنگ کریں اپنے اسٹاف کے ساتھ کہ اگر ہم گرو کر رہے ہیں تو ہمارا اسٹاف بھی گرو کرے, یا وہ ایک کنزرویٹو فیملی بزنس ہے جس میں صرف فیملی جو ہے اس کی اپنی مینجمنٹ ہے اینڈ دے ڈونٹ لائک ادر پیپل ٹو شیئر ان اٹ. ایک چھوٹے کنسرن میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ جو ہے ذرا جو پوزیشنز ہیں وہ فیملی ممبرس کے پاس رہتی ہیں اور کم پوزیشنز جو ہیں وہ آؤٹ آف فیملی جاتی ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب آپ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں اور آپ ریسورسز کی ایلوکیشن کرتے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھیں کہ جی ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ رائٹلی کمپنسیٹ ہو اور کسی قسم کی کوئی جو ہے نا جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن پالیسیز ہیں ہر کمپنی کی اپنی اپنی. ایسی کمپنیز جہاں پہ فیملی ممبرز ہی ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور فیملی ممبرز کے پاس ہی ساری کی پوسٹ ہوتی ہیں وہاں پہ یہ مسئلے جو ہیں یہ زیادہ اہم ہوتے ہیں. پھر ہے جی کانسینٹ آف دا ٹریڈ یونین. میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ ایسے ادارے جہاں پہ ٹریڈ یونین ایگزسٹ کرتی ہے
اور ٹریڈ یونین جو ہے اس کا کام نیچرلی اپنے جو ورکرز ہیں ان کے مفادات کا خیال رکھنا ہے، اور اس میں مفادات میں سب سے بڑی جو بات آ جاتی ہے وہ ان کی بینیفٹس ہیں، چاہے وہ سیلری ہو یا بونسز ہوں یا دوسرے بینیفٹس ہوں، فرنج بینیفٹس جو ہیں. تو بڑا اچھا ہوتا ہے کہ ایک صلح صفائی کے عمل میں سے گزرتے ہوئے ٹریڈ یونین سے بھی اجازت لی جائے یا ان کو اعتماد میں لیا جائے کہ جی اسپیشلی اف اٹ از اے ہائر پوسٹ کہ جناب یہ آ رہا ہے، اور اگر ایون انٹرمیڈیٹری پوسٹ بھی ہے تو اس کا صرف مقصد یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ کمپنی کا جو پریویلنگ اسٹرکچر ہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے اور وہ ایک سموتھ آپریشن کی طرف چلتا رہے. پھر ہے جی ویج ڈٹرمینیشن اینڈ میتھڈ آف پیمنٹ. اس میں ہے جی کہ مور ریسپانسبل اینڈ مور ڈیفیکلٹ جاب ہائر شوڈ بی پے پیکج لنک ریوارڈ اینڈ پرفارمنس. وہی بات جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ بیسیکلی جو اصول ہے اور جو پرنسپل ہے جو پریویل کرتا ہے انڈسٹری میں یا کسی بھی ایسی آرگنائزیشن میں، چاہے وہ سروس آرگنائزیشن ہے، ریٹیل نیٹ ورک ہے، ہول سیل نیٹ ورک ہے، کہ جی آپ کا جو بیسیکلی ریوارڈ ہے وہ آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو اس کا صلہ وہ آپ کی آؤٹ پٹ پہ ملتا ہے کہ آپ نے کتنی کمپنی کو بینیفٹ دیا، اور اس حساب سے کمپنی آپ کو کمپنسیٹ کرتی ہے. کمپنسیشن کی مختلف فارم ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سیلری میں کمپنسیٹ کریں، وہ آپ کو اور ایڈیشنلی 100 طریقوں سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین وہی بات ہے کہ اگر کمپنسیشن جو ہے ریوارڈ کی اس کو وقت پہ کیا جائے اور اس کو جو ہے اس کی سالانہ دیا جائے جس بندے نے محنت کی ہے، تو نارملی پھر یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو موریل ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو کمپنی میں ایک اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے، ایک جو موٹیویشن ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اور ورکرز کو ارج کرنے کے لیے کہ جی وہ زیادہ پروڈکٹیوٹی سے کام کریں، کیونکہ جتنی زیادہ پروڈکٹیوٹی سے وہ کام کریں گے اتنا زیادہ کمپنی کی آؤٹ پٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ریوارڈز ہیں اور جو آپ کی جو کمپنسیشنز ہیں وہ ٹائم پہ دیں، اور جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو ضرور وہ دیں تاکہ وہ پہلے سے اچھی طریقے سے کام کرے اور ایک اچھا جو ہے وہ جو ورکر ثابت ہو کمپنی کی ترقی میں. تو اس چیز کا جو خیال رکھنا ایک نہایت جو ہے وہ اہم نقطہ ہے ایچ آر کی اسٹڈی کے اندر. لیٹس سی نیکسٹ واٹ وی ہیو. یہ ہے جی انڈیویجول کمپنسیشن، کہ ایک ذاتی سطح پہ، انفرادی سطح پہ آپ جو ہے وہ کسی کو جو کمپنسیشن دیتے ہیں اس کی کیا سٹیجز ہیں. پاپولر بینیفٹس فارمز انکلوڈ اسٹاک آپشن، پروفٹ شیئرنگ، یوز آف کمپنیز وہیکل، کلب ممبرشپ. اس میں یہ ہو سکتا ہے سم ٹائم، لیکن یہ نارملی ویسٹ میں ہوتا ہے کہ جی اسٹاک آپشن کے کمپنی کے جو مزدور ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جی، یا کمپنی کے جو بیسک امپلائیز ہوتے ہیں کہ جی آپ کو اسٹاک آپشن بھی دی جاتی ہے کہ جو آپ کام کریں گے، جو آپ کمپنی کی جو ایسٹس ہیں، کمپنی کی جو پروڈکشن ہے، کمپنی کی جو ہے پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھاتے جائیں گے، تو ہم آپ کو سالانہ کچھ نہ کچھ جو شیئر ہولڈنگ ہے مائنر سی وہ آپ کو فی بندہ دیتا رہیں گے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کمپنی کی پروفیٹیبلٹی نکالتے ہیں تو مے بی آپ کے جو اوور آل مزدوروں کے پاس اگر 5% یا 6% اسٹاکس ہیں، تو 5 یا 6% جب کمپنی کے پروفٹ سے مزدوروں میں تقسیم ہوتا ہے، یا جو لوگ وہاں کام ورکرز میں ہم کہیں زیادہ تو بہتر ہے ورکرز میں تقسیم ہوتا ہے، تو وہ بڑا ایک قسم کا اون کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے. تو اس میں جو سینس آف ہے اٹیچمنٹ وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، وہ بڑی بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو یہ آپشن ہے جی اسٹاکس کی. نارملی جو اسٹاکس کی آپشن ہے ہمارے ہاں یہ زیادہ اس کا رواج نہیں ہے، مروج نہیں. ویسٹ میں اس کی بہت زیادہ، اسپیشلی امریکہ میں جو اسٹاک آپشن ہے یہ خاصی جو ہے رواج پذیر ہے اور بہت زیادہ اس کو مستعمل ہے وہاں پہ. پھر ہے جی کہ پروفٹ شیئرنگ. اگین اسٹاک آپشن میں یہ ہے کہ شیئر ہولڈنگ چاہے وہ جو ہے نقصان میں جائے یا فائدے میں جائے، اسٹاکس تو جو ہے انہوں نے اپنے حساب سے چلنا ہے. لیکن پروفٹ شیئرنگ میں یہ ہے کہ لاس میں آپ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن جب کمپنی کہتی ہے جی کہ ٹھیک ہے مجھے پروفٹ ہوا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر،
تو وہ کہیں گے جی اوکے ہم اس میں سے اتنے % جو ہے بونس کی صورت میں یا ایکسٹرا سیلریز کی صورت میں جو ہے مزدوروں میں تقسیم کریں گے. تو وہ ایک ریشو مقرر کر دیتے ہیں جی اوکے اس سال ہمارا ٹارگٹ جو ہے فرض کیا جی کہ 39% پروفٹ کا ہے، تو اگر آپ اس کو اچیو کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو اس میں سے جو ہے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو ایز بونس یا ایز جو ریوارڈ ہے آف یور اکمپلشمنٹس جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا. تو یہ بھی ایک فارم ہے جو ان کو کمپنسیٹ کرنے کی. پھر ہے جی یوز آف کمپنیز وہیکل، سم ٹائم دیٹ از ود دی ہائر اسٹاف بٹ ایون فار دا لوور اسٹاف اف دے آر کمنگ فرام دا فار آف پلیسز. تو کمپنی اپنی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ سپلائی کر دیتی ہے جی کہ جناب آپ آ رہے ہیں روز، اور اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ورکر ٹائم پہ آتا ہے اور ٹائم پہ جاتا ہے اور کمپنی کا فائدہ اس میں ہے. دوسرا جو ٹائم اس کا ٹریولنگ میں ضائع ہوتا ہے، ظاہر ہے ویگنز میں آنا ہے یا بسوں میں آنا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں، وہ جو ہے ٹائم وہ بچ جاتا ہے، وہ ہیکٹک جو ایک ایکسرسائز ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے اور کمفرٹیبلی کمپنی تک پہنچ جاتا ہے. تو جو لوگ ایک جنرل ٹرانسپورٹ افورڈ کر سکتے ہیں ایز اے ریوارڈ ٹو دیئر اکمپلشمنٹ، اس میں 2 فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو ان کا اپنا یہ فائدہ ہے کمپنی کا کہ ان کا ٹائم بچتا ہے اور پورے کے پورا جو ٹائم ہے وہ پروڈکٹیوٹی میں صرف ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. جو انڈیویجول کو ہے وہ نارملی بڑے اسٹاف میں ہوتا ہے کہ جی اوکے مارکیٹنگ اسٹاف میں جیسے ہے کہ اگر آپ یہ ہدف یا یہ ٹارگٹ جو ہے یہ اچیو کر لیتے ہیں تو کمپنی آپ کو جو ہے وہ ایک کار یا ایک موٹر سائیکل وٹ ایور اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈز آف دا کمپنی آپ کو وہ دے گی، یا اف از آلریڈی ہیونگ اٹ تو جی آپ کو اس کا ماڈل بدل دیں گے یا آپ کو اس کا پیٹرول جو ہے وہ آپ کو فری دے دیں گے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ دین اگین اٹس دی ویسٹرن کانسیپٹ کہ ان کو کہا جاتا ہے جی اوکے اف یو اچیو دس تو آپ کو کسی کلب کی ممبرشپ جو ہے، گولف کلب ہے یا کوئی سوئمنگ کا کلب ہے یا کوئی ہیلتھ کلب ہے، آپ کو وہ دلا دی جائے گی اینڈ کمپنی ول پے فار دیٹ. تو یہ نارملی سارا جو بیسیکلی اس کا جو فلکرم ہے یا اس کا جو فوکسنگ ہے اس کے اوپر ہے کہ جو شخص کام کر رہا ہے اس کو یہ پتا ہو کہ جو میں محنت کر رہا ہوں مجھے اس کا صلہ ملے گا اور مجھے میرے کام کو اپریز کیا جا رہا ہے، میرے کام کو جانچا جا رہا ہے، میرے کام کو ویلیو دی جا رہی ہے، اور اس سے اس کی جو اسپرٹس ہیں وہ بڑی ہائی ہو جائیں گی اور آپ کی دیکھیں گے کہ جو پروڈکٹیوٹی ہے سائملٹینیسلی وہ بڑی بڑھ جائے گی. اس لیے پرفارمنس اور ریوارڈ میں ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے جس کو ہم کسی صورت میں بھی اگنور نہیں کر سکتے. ہم جو بیسیکلی ڈسکس کر رہے تھے ریوارڈ اور جو پرفارمنس ہے، تو یہ ایک یونیورسل سا لا ہے. اس میں یہ نہیں کہ یہ کوئی ریجنل یا ہمارے اپنے ملک میں ہے، پوری دنیا میں یہ ایک جو ہے وہ مختلف جو ہے ادارے مختلف طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں. اس میں ایک جو چیز میں اور گزارش کر دوں وہ کمیشن کا کانسیپٹ ہے جو ہمارے ہاں میرا خیال ہے زیادہ مروج ہے، باہر بھی ہے، اور یہ زیادہ مارکیٹنگ کے فیلڈ میں ہے کہ جی اوکے آپ اتنے % آپ کو کمیشن دی جائے گی اگر آپ اتنی سیل اچیو کر لیں گے، اور اگر آپ اس کا آپ کا ٹارگٹ اپ ہو جائے گا تو اس طرح سے ہی یعنی دے آر ڈائریکٹلی پرپورشنل. جو آپ کی سیلز بڑھتی جاتی ہیں تو آپ کے کمیشن کا لیول جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. سم ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ریوارڈ کو ڈٹرمن کرنا ان دا سینس کہ جی بعض لوگ جو سچ ایز پیس ورک کرتے ہیں یا جو پیس جاب کرتے ہیں کہ ایک پیس کو بنایا اور پھر یا آرلی بیسس پہ جاب کرتے ہیں، تو ان کی جو میئرمنٹ ہوتی ہے اس کی جو ان کے ریوارڈ کی وہ مشکل ذرا ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر جو ہے مختلف طریقے ہیں کہ جی آپ ان کو کس طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں، وہ طریقے بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہمارے پاس اس میں کیا ٹاپک ہے جی. یہ جی کمپنسیشن سوٹیبل فار اسمال بزنس، یعنی بڑے بزنس میں تو ہم نے کہا جی کہ کار بھی دے سکتے ہیں، کلب ممبرشپ بھی دے سکتے ہیں اور بینیفٹس بھی دے سکتے ہیں. چھوٹے بزنس میں کس طرح سے ہم جو ہے کمپنسیشن جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے یا کس طرح سے ہم کمپنسیٹ کریں گے. ایک تو اسٹیٹ سیلری ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ سیدھی آپ نے تنخواہ دی، اس میں آپ نے دیکھا کام اچھا کر رہا ہے آپ نے بڑھا دی، تو ایک کمپنسیشن ہوگی. دوسرا یہ ہے آرلی ویجز ریٹ فار دوز ہوز ورک از ڈیفیکلٹ ٹو میئر، یعنی کچھ ایسے لوگ جو پر آر کام کرتے ہیں، اسپیشلی یہ ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو پر پیس، جیسے سرجیکل میں ہے، اسپورٹس گڈز میں ہے،
جہاں پہ آپ کو کارپیٹ میں ہے کہ آپ کو پیس کے اوپر یا ایک خاص میئرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ویجز ملتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کی جو کمپنسیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈفیکلٹ ہوتی ہے معیار کرنی, اور اس کو جو کمپنسیٹ ہے وہ الٹرنیٹو میتھڈ سے کیا جا سکتا ہے. اب ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے جی کہ وہ الٹرنیٹو میتھڈز جو ہیں وہ کیا ہیں, اور کس طرح سے ہم اپنے جو ہے ایسے لیبرز کو جن کی ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹلی کمپنسیشن کی یا میئرمنٹ کی نہیں ہے یارڈ اسٹک, تو ہم ان کو کس طرح سے چھوٹی انڈسٹری کے اندر ہم کس طرح سے ان کو ان کے جو محنت ہے یا ان کی جو اکمپلشمنٹ ہے اس کو ہم کس طرح سے ریوارڈ کر سکتے ہیں تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے اور ہماری کمپنی جو ہے وہ زیادہ ترقی کرے. جو یہ ریلیشن شپ ہے ریوارڈ کا اور آؤٹ پٹ کا, بیسیکلی یہ بڑا ایک سگنیفیکینٹ ایلیمنٹ ہے HR کے اندر, جہاں پہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ جی جاب انالیسس کی ڈسکرپشن کی اور ساری یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. وہاں پہ یہ چیز بڑی مائنر سی چیزیں ہیں, لیکن اگر آپ کمپنی کا اوور آل جب آپ پروفائل دیکھیں یا اس کی جو اچیومنٹس دیکھیں تو یہ ہمیشہ گراس روٹ لیول سے شروع ہوتی ہیں. اس لیے HR میں صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ ہم نے جو اپر لیول کی جو مینیجر لیئرز ہیں ہم نے ان کی ڈسکشن کرنی ہے یا مختلف سائیکولوجیکل میتھڈز کے ساتھ ہم نے ان کا کیلیبر جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے, بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ ہم کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ سیٹسفائی رکھ کے, چھوٹی انڈسٹریز کے اندر کس طرح سیٹسفائی رکھ کے ہم جو ہے اپنی پروڈکشن ہے یونٹس کی بڑھاتے ہیں. اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, انوویشن زیادہ آئے گی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نے اپنا جو سلسلہ ہے HR مینجمنٹ کا جہاں سے آج ختم کیا ہے اس کو یہیں سے شروع کریں گے, اور اس کے ساتھ ہمارا جو ریلیٹڈ ٹاپک ہوگا وہ کوالٹی کنٹرول ہوگا. یعنی ڈائریکٹلی تو یہ ریلیٹڈ نہیں ہے, بٹ سم اور ادر جو HR ہے وہ اور کوالٹی کنٹرول یہ کافی حد تک ایک جو ہے وہ ساتھ چلتے ہیں. تو میں آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ جیسے جیسے ہم مینجمنٹ کے میتھڈس SMEs کے زیادہ پڑھتے جا رہے ہیں, اس طرح سے نئی نئی چیزیں جو ہیں ہم وہ سیکھتے جائیں گے, اور الٹیمیٹلی جو ہے ہم اس کو پھر اسپیشل ریفرنس ٹو دا پاکستان اس کو ہم دیکھیں گے جی کہ کس طرح ہمارے پیارے ملک میں یہ ساری چیزیں اپلیکیبل ہیں. تو اسٹوڈینٹس بیسیکلی آج ہم نے یہ 2 لیکچرز تھے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھے, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی ہم نے آئندہ لیکچر میں اسی جگہ سے اس کو شروع کر کے تو فائنلی ہم نے اس کو کہاں پہ جو ہے اس کا ریزلٹنٹ جو ہے وہ کہاں سے نکالنا ہے. مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا. کوئی اگر آپ کو پرابلم ہو, کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو, ہمیں پلیز لکھیے گا. ہم یہاں پہ 24 گھنٹے آپ کو جواب دینے کے لیے بیٹھے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی ٹرمینالوجی میں یا کسی چیز میں ڈیفیکلٹی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا. ہم آپ کی تجاویز کے منتظر رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, خوب دل لگا کے پڑھیے. میں اگلے لیکچر تک کے لیے آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.